جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد اور میرے مسلمان بھائیو تو زیادہ تکلیف نہیں دینی میں کی پیارج کر رہا سا پیر میرے لیے شاہ نہیں کیا مرزا قادیانی نے ساڑھے نبی دی نبوت ڈاکا ڈالی ہے میں نتھ پان چلنا بندے نے ہاتھ جوڑ کے کیا شاہ جی تسی فقیر آدمی ہو فقیران دا کم مناظرے کرنا نہیں فقیران دا کم چھگڑنا نہیں فقیران دا کم میں اللہ اللہ کرنا بندان دا شاہ جی تسی گولڑے شریف ہو اللہ اللہ کرو اس قادیانی دا مقابلہ مولوی کرن ہو چنیوٹ والی ہو جدو کہن والے نے اتنی گل کی تھی پیر میرے لیے شاہ دے چہرے تے جلال آ گیا اللہ دی قسم یہ تاریخ ختم نبوت دا مطالعہ کر پیر میرے لیے شاہ صاحب آپ نے پنڈی دی بولی چ پتہ کی آکھیا تاجدار گلڑان دے نے ماں اس فقیری تے لعنت بھیجنا ماں اس فقیری تے لعنت بھیجنا جدے بچ محمد دی عزت دا خیال نہ کیتا جائے اگلے جملے پہ مجھے داد کی ضرورت نہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے مہر علی شاہ نے کہا میں لاہور جا کر قادیانی کو ناتھ ڈال کر نبی کی ختم نبوت کا پرچم لہرا کر یہ ثابت کروں گا فقیر وہ ہوتا ہے جو محمد کی عزت کا پہرا دیتا ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی گونج پیدا ہو جائے بازو چاہو نہ چاہو لب ہلا کے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں مائدہ نہیں آیا آسمان سے مائدہ ہمارے لیے نہیں آیا مائدہ کیا تھا 7 روٹیاں 7 مچھلیاں یہ سورہ مائدہ میں تفسیر موجود ہے ان 7 مچھلیوں سے گھی بہ رہا کوئی اچھی بات نہ کو پرانے ہو ایتھے بھی نہیں جے بولنا کدو کھول کیا یہ قرآن کا میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں ارے وہ آیا کیسے قوم نے مطالبہ کیا عیسیٰ سے کہ ہم نہ پھر مانیں گے آپ نہ آسمان سے نہ پکا پکایا لنگر منگو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر کیا ہوا ادھر میری طرف توجہ ادھر آسمان کا بادل ایک ادھر سے ایک ادھر سے یہ تفسیروں میں موجود ہے دونوں بادل جب قریب آئے درمیان میں جو خلا تھا نا اللہ کل شین قدیر نے وہاں سے یہ مائدہ اچھی آواز اب آگے والا جملہ سنو لوگ کہتے ہیں جناب محمد پاور لیس ہے نبی مکھی کا پر میں نے کہا اپنی زبان کو لگام دو جیسے عیسیٰ نے اپنا سر مصطفیٰ کی تلیوں کے نیچے رکھا اس کی یہ پاور ہے تو جو امام بنا ہے اس کی پاور کا اور اگلا جملہ سنو تو سمجھ چل جانا ارے 7 روٹیاں تھی 7 مچھلیاں تھی کھانے والے 1400 تھے کتنے بولو اور ٹیلا کے بولو کتنے رب کعبہ کی قسم 1500 سال سے مفسرین لکھتے آئے 1400 نے 40 دن وہ مائدہ کھایا فقط 7 روٹیاں 7 مچھلیاں 40 دن وہ کھاتے رہے ان کی بھوک مٹ گئی لیکن نبی کا لنگر نہیں ختم جی میں میں تفصیل ان آیت چا پڑھی میں ان تفصیل میں جاما تو دے واسطے پھر ڈھیر بڑا ٹائم چاہیے میں پتہ اب جملہ کیا شباز صاحب ادھر بیٹھنا بڑی ذوق والی میں بات کرنے لگا ہوں مائدہ ہمارے لیے نہیں یہ عیسیٰ کی قوم کے لیے من و شلوہ موسیٰ کی قوم کے لیے پانی کے چشمے جو پتھروں سے نکلے وہ بھی قوم موسیٰ کے لیے سمندر سے جو راستہ بنا وہ بھی قوم موسیٰ کے لیے احباب جی وقار میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں ادھر توجہ کرنا آپ مچل جاؤ گے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جن کے لیے مائدہ آیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا دونوں عالم کا دولہ ہمارا جاؤ مجھے کوئی ملا
کسی کتاب نے دکھائے وہ اس مخلوق نے اس قوم نے اپنے نبی کا یہ ترانہ پڑھا ہو مادائنا یہ بہت بڑا کرم ہے، منو سلوہ کا نازل ہونا یہ بہت بڑا کرم ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی یہ کسی کو کہنے کا اجازت نہیں ملا، یہ اجازت ملا ہے تو صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، جناب بلال حبشی کو، جناب جابر و طلحہ کو، جناب مولا علی کو، جناب ابو ہریرہ کو، جناب اویس قرنی کو، جناب پیر پٹھان کو، جناب پیر سیال لجپال کو، بابا فرید کو یہ کہنے کا اجازت ملا ہے تو چنجوٹ کے ختم نبوت کے پہرے دار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، انا قائد الانبیاء والمرسلین سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ دو بندے رہ گئے نے پوری محفل وچ بقایا مجمع مچل گیا، اون پتہ نہیں میری تقریر تے رس سے بیٹھے نے یا تبدیلی تے رس سے بیٹھے نے، میں صدقے جاواں اور جیڑا تواڈے علاقے چ ہون خطیب آوے اودے نال پیار کریا کرو، جدوں اونے اینے اج کے وجدے کو سمجھ آئی جے کہ نہیں، ایدو سائیاں لولاویے انج جمپ او دو جمپ ہی سن ساری تقریر بلا چھڑدا تے پنڈی پھٹیاں لواویے تاں بھی کوئی حالات نہیں تے تواں تے ہن چاہیے ڈبل پیار کرنا، ہاں بڑی مہربانی پر ذرا محبت نہ پڑھو، میں پتہ تھوڑی زبان تے ترانے کیوں او دی وجہ سنو جڑی کیڑی سلیمان دا ترانہ پڑھے ہائے ہائے اے رب او دیاں دھوماں پا دے وے اسی تے ترانے سلیمان دے پیر مٹھے محمد دا پہ پڑھنے ہاں ذرا مچل کے پڑھو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، دل خوش ہو گیا، نعرہ حیدری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ آؤ میں کل کے ٹورن لگا، میں تو ایک حدیث بیان کرنی ہے، ایک میں تاجدار گولڈا دی خیرت دا ذکر کرنا ہے، او دی وجہ مولوی تے میں میاں بڑے بڑے مولوی نے پر غیرت مند مولوی بڑے کم نے، پیر بڑے بڑے پر غیرت مند پیر بڑے کم نے، نمازاں پڑھن والے بڑے بڑے پر غیرت مند نمازی بڑے کم نے، بہت جنیوٹ والی ہو پتہ غیرت مند نمازی کی نانے نے، غیرت مند مومن کی نانے نے، غیرت مند مومن انہوں آدھے نے جڑا ہر شاہ برداشت کر سکتا ہے پر مٹھے محمدی توہین برداشت نہیں کرتا۔ ایتھے میں ایک اشارہ کرنے لگا کیا سر میرا پتر ایس مجمع مچل جانا تار صاحب میں غیرت دا ایتھے اشارہ کرنے لگا، ابو سفیان میرے نبی دے بستر تے بیٹھ لگا، اللہ دی قسم جی امی حبیبہ میرے آقا دی زوجہ تے مومنہ دی امی میں سمجھے کتویز پہ نعرہ حیدری ایک تحفہ تو میں دینے لگا، اے تحفہ بڑا باکمال آپ دل کی دنیا سے قبول کریں گے۔ ہم جو دنیا میں آئے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم والدین کے ذریعے آئے، یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے خود کہا اے لوگو ہم نے آپ کو نہ مرد و زن کے ذریعے پیدا کیا، ویسے وہ علا کل شیء قدیر ہے، اس کے جی میں آیا تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھیج دیے، ایتھے تے کھول کے آکو زبان اور جدو خدا دی قدرت کاملہ دا ذکر ہوئے انج بولیا کرو، آج جڑے نہیں انڈیا دے آج جانوران دا موتر پینے والے مشرک انہاں نو پیغام جائے بے توحید پرست مر نہیں گئے زندہ بیٹھے کہ میں اللہ دی قدرت کاملہ دا ذکر پیا کرنا، او دی مرضی تے انہیں آدم نو بغیر ماپیاں تو، لیکن اصول ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اب توجہ کرنا، بڑے بڑے بشر کائنات میں آئے انہوں نے نکاح بھی کیے، لیکن سن لو کائنات کے اندر کسی بشر کے حرم میں آنے والی
اس کی اہلیہ اس کی بیوی ام المومنین نہیں بن سکی. ایک میٹھا محمد ہے جن سے انہوں نے نکاح کیے وہ سبھی ام المومنین. اب آپ سے بکار پھر بھی کوئی آکھے صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت. اور میں کیا پرونیاں ختیجہ الکبریٰ نو رب نے ڈلا ام المومنین دا درجہ نہیں دیتا. رب نے آکھیا بعد واجہ اوے میں قرآن بھی اشارہ کر کے جا رہا ہوں. کائنات کے رب نے کہا ختیجہ تب مومنوں کی ماں بنی ہے جب محمد کے حرم میں آئی ہے. زوج کی جمع ازواج ہے, زوج کی جمع ازواج ہے. یہ ہے چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ختیجہ مصطفیٰ کے حرم میں آئی وہ بھی ام المومنین. عائشہ الصدیقہ آئی وہ بھی ام المومنین. ام حبیبہ آئی وہ بھی. شہباز صاحب تم ان کا جشن منا کر بیٹھے ہو. وہ جس سے نکاح کریں وہ مومنوں کی ماں بن جاتی ہے. وہ جس کو 2 بیٹیاں دے دے وہ ذی-النورین بن جاتا. میرے تو بعد میرے شاگرد آ رہے ہیں علامہ احمد علی حرر صاحب. یہ میرے ڈائریکٹ شاگرد نے. بحمداللہ آپ نے میرے کو 2 سال پڑھے جدوں میں چنیوٹ جمعہ پڑھاندا سا ادارہ چلایا. یہ جڑی تہاڈی فرمائش ہے یہ میں انہاں دی ذمہ لاں گا وہ پوری کر داں. ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ. انہاں دی کو فرمائش سی تے میرے کول بھی ٹائم نہیں تے جے میں فرمائش نال ٹر جاواں تے ایتھے تے کم از کم 2-2.5 گھنٹے لگ جانے. ہن توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرن والیو شمع رسالت دے پروانو. اب آبے جی وقار اے نکتہ تساں لازمی یاد رکھنا ہے. اسی انہاں دا جشن منا رہے ہیں جنہاں نے جتنا نکاح کیتا مومنہ دی امی تے میں ام حبیبہ دا نام لیا نا. ابو سفیان میرے نبی دے بستر تے بین لگا میرے محترم بیٹا. اب آبے جی وقار ام حبیبہ نے پتہ کی کیتا ہے اپنے شکیو پیونو آندیاں نے بابا میں تنو کملی والے دے بستر تے بین نہیں دینا. چنجوٹ والی او پیو حیران ہویا. ابو سفیان حیران ہو کے آندا ہے تو میری تھی ہے میں تیرا پاپا ماں پیون تیاں ہر شخص قربان کر دیاں نے. اور چنجوٹ والے ہو اللہ دی قسم جو ام حبیبہ شکے پیون آنیاں نے بابا میں تینوں وجہ بھی دسن لگیاں میں تینوں نبی دے بستر تے بین کیوں نہیں دینا. او دی وجہ سن لے تو کملی والے دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا تیرا جسم پلیت محمد دا بستر پاک کے. اور توجہ کرنا میرے آقا نہ پیار کرنے والے ہو پھر اسی یہ تھے کیوں نہ کبھی چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ بڑا اللہ ماحول. میرا دل صدق صاحب ذرا توجہ نال میرا دل بھی چمکانے والے. ہائے 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 میں تڑپ کر کیوں نہ کہوں اگر بستر رسول اتنا پاک ہے تو آل رسول کتنی پاک ہوگی. اور میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں. علی کی طرف دیکھو کعبے کی طرف دیکھو کعبے کی طرف دیکھو تو شکل پاک. علی کی طرف دیکھو تو نسل پاک. جنہوں سمجھ آئیے ایک باری پھر محبت نہ بلکہ میں اس ساری گفتگو دا خلاصہ انج بیان کرانگا. لوکاں دے زمانے تے دلدار بچھیرے. او میرے پرانے محسن آگے خوش آمدید اہلا سہلا بڑیاں پرانیاں پکیاں یاریاں 21 سال تو ماشاءاللہ. ایک باری بادو پار کڑ کے لہرا کے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے. یہ پنجابی دے کلامیں ساریاں پڑھنا ہے. سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے.
اچھا پیر میر علی شاہ لاہور پہنچے، آپ نے سنہری مسجد نے ڈیرا لایا، آپ نے قادیانی نو سنیا پی دیا، اوے ساڈے نبی دی ختم نبوت ڈاکا ڈالی، تینوں پتہ نہیں محمد نوکر زندہ نے۔ او قادیانی جڑا ہے نا انہیں چیلنج کر دیا، پیر میر علی شاہ نو آکھیا جی لولا ٹرانا ہے، لنگڑا ٹرانا ہے، انہیں اپنے ذہن دے مطابق پیر ماریا، او دے ذہن دے اندر ایسی میں پیر ماراں گا پیر میر علی شاہ پیڑ چھڑ کے نس جان گے، پر انہوں پتہ کوئی نہیں سی پیر میر علی شاہ دی کن پیچھے کون ہے۔ او توجہ کرے اجے ایتھے ہور کوئی مچلے نہ مچلے، او بندہ مچل جائے گا جنہوں ماں نے عشق رسول دیاں گردیاں نال پالے ہے۔ اب آبے جی وقار پیر میر علی شاہ کو چیلنج آیا، بندے نے کیا شاہ جی جڑا غلام احمد قادیانی ہے نا انہیں آکھیا جی ارے لولا ٹرانا ہے، جی دی دعا نہ لولا اٹھ کے ٹورے گا، جی دی دعا نہ لولے دا لنگڑا پن ختم ہو جائے گا، ارے وہ سچا ہوئے گا۔ چنی اوٹ والی ہو پیر میر علی شاہ مسکرا پینے تائیدار گولڈا اس مرزے قادیانی دا چیلنج سن کے مسکرائے تے مسکرا کے پتہ کیا نے آپ نے قادیانی لولے تے لنگڑے دی گل کر دائے او مردے دا بھی چیلنج کرے میں مردہ بھی زندہ کر کے وکھاواں گا۔ اب آبے جی وقار دل خوش ہو گیا، ارے میرے آقا دی ختم نبوت پہرے دارو بندہ واپس گیا، انہیں مرزے قادیانی نو کیا تو لنگڑیاں دیاں گلاں کرنا او تے مردے بھی زندہ کر جان دیں۔ ارے مرزے قادیانی نو یقین ہو گیا میں کسے ارے فقیر دے اٹھڑے چڑھ گیا، انہیں فوراں پینترہ بدلیا۔ اب آبے جی وقار پینترہ بدل کی آندہ ہے ہن انج مقابلہ نہیں ہونا، ہن مقابلہ انج ہونا ہے۔ سورہ فاتحہ دی تفسیر اس قادیانی نے آکھیا میں بھی لکھاں گا، پیر میر علی شاہ بھی تفسیر لکھن گے، پھر علماء چیک کرن گے۔ غارت مند مومنو اے جدوں نے دوسرا چیلنج کیتا جی تفسیر آلہ ہوئے گی وہ پیڑ جت جائے گا۔ پیر میر علی شاہ نے دا دوجا چیلنج سنیا تے مسکرا کے پتہ کیا نے اے شروع تو منشی سی، اس دعویٰ بھی منشیاں لگی، اس دعویٰ بھی اگلا آپ نے فرمایا ماں انہوں نسنا نہیں دینا، انج گھیر کے مارنا ہے، دنیا قیامت تک یاد رکھسی۔ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا مرزے نو آکھو سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنے لیکن قلم ہاتھ بھی پکڑ کے آئے جنہوں مزار ہے کروچی والا کھل کے آکھو سبحان۔ لوگ پوچھتے ہیں ختم نبوت کے محافظوں کا مقام کیا ہے، ان کی حمیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ یہ ہے شان، یہ فلمی ڈائلاگ نہیں، یہ کسی ڈرامے کی گفتگو نہیں، یہ حقائق ہیں۔ مہر علی شاہ نے کہا کہ جاؤ قادیانی سے کہہ دو چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہمارا بھی ایک چیلنج ہے کہ قلم ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لکھنے۔ جنہاں نو سمجھ آئیے کھول کیا سادہ جی گال کر لگا۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب آپ آنے نہیں قادیانی اپنی قلم لے کے پیڑ وچ آئے گا، میں اپنی قلم لے کے پیڑ وچ آواں گا، وہ بھی قلم ٹیبل تے رکھے گا، میں بھی قلم ٹیبل تے رکھاں گا، وہ اپنی قلم نو دے سی آرڈر، میں اپنی قلم نو دے سی آرڈر۔ او چلیوٹ والیو حضور پیر میر علی شاہ فرمان لگے جدی آرڈر تے قلم خود لکھے گی وہ پیڑ جت جائے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے انی گل کی تھی نا تے نال ہی مسکرا کے پتہ کی آندے نے، مسکرا کے آندے نے ماں جدو آرڈر دینا ہے ماں دے آرڈر تے قلم خود لکھے گی، قلم خود لکھے گی۔ جدو حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے انی گل کی تھی ارے عطا اللہ شاہ بخاری کول بیٹھے سن، مسلک کے دیوبند لیڈر بول پہ عطا اللہ شاہ بخاری پیر میر علی شاہ صاحب نے شاہ جی دعوی جذباتی نہ کرو، مقابلہ قادیانیاں نال پہ کرنے ختم نبوت منکرانہ مقابلہ دعوی جذباتی نہ کرو۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا عطا اللہ شاہ بخاری نو شاہ جی بنیا کی ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے جی کلمہ اپنے آپ نہیں لکھ دیا، کلمہ لکھنے واسطے انگلیاں دی محتاج، انگلیاں ہتھاں دی محتاج، ہاتھ پادواں دے محتاج، ارے بادو پاٹی دے محتاج۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے شاہ جی
تھوڑے آرڈر تے قلم خود کنج لکھے گی. اتنی گل کیتی نا تعالی شاہ بخاری اللہ دی قسم یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے آپ دی گل سنی تے رخ مدینے وال کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ دی نگری وال چہرہ کر کے پیر میر علی شاہ مسکرا کے اطاللہ شاہ بخاری نو پتہ کی کہندے نے بخاری صاحب نوکر اودو بول دینے جدو مالکہ دی اجازت ہوندی. بابے جی بکار پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بخاری صاحب جڑی رات گزری ہے کملی والا آیا مٹھے محمد نے میں کو دیدار کروایا. لجپال نبی نے میرا متھا چوم کے فرمایا میر علی شاہ میری ختم نبوت واسطے گولڑا چھڑ کے لاہور ڈیرا لان والے دعویٰ کرنا تیرا کام میں پورا کروانا. کیا بات ہے. نہیں اتھے اے نعرہ لازمی لاؤنا. زندہ باد زندہ باد. بہت زیادہ ٹائم ہو گیا چونکہ میرے تو بعد بھی میری جماعت دے دو علماء دا خطاب ہے تے اے جدو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا ماں دے آرڈر تے قلم خود لکھ. اے مبالغہ رائی نہیں. وہ موسیٰ دے دور دا ولی ذبح ہو جائے او دے ٹوٹے ہو جائے تے بوٹیاں ہو جائے تے وچوں جان بھی نکل گئی تے او دا ایک ٹکڑا مقتول نہ لگے تے جن نے قیامت والے دن اٹھنا سی وہ پہلے ہی اٹھ بیٹھے. او ادھر دھیان کرو ٹائم تھوڑا اونچی بات نہ کرو. ایک پوائنٹ پر غور کرو. یہ میں صرف نال دلیل پہ دینا وہ ایک ولی سی وہ دے ورگا لکھا ہونا ایک مہر علی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اینڈ پہ دلیل دینے لگا ہوں. بس میری تقریر ختم ہے. اگر اور خطابات نہ ہوتے میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے خطاب کرتا چونکہ اب مناسب نہیں. میں جس جملے پہ تقریر ختم کرنا وہ پینڈو والی داستان پھر تو کدی سنا گی. وہ دے ایک لفظ سن لو. وہ نے گو میرے نبی دے سامنے رکھی آندہ جی اگر تسی نبیان دے پیر ہونا تے آ جڑی گو نہیں ان ذرا کلمہ پڑھاؤ پھر میں منسا. اللہ دی قسم جی میرے سونے نبی نے ایک کائی نہیں آکھیا میں چھڑا انسانہ نو کلمے پڑھانا ہے. نا نا حضور مسکرا کے اندر یہ تے گل ہی کائی نہیں. میرے آقا دی نظر اٹھی اس گوول پہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئی. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. گوول ویک کے نا کہ میرا سونا نبی پتہ کی آندھنے میں کوئے 10 من تعبود تیرا معبود کون تو سجدے کی نہیں کرنے. اس نے بول کیا کیا اللذی فی السماء عرشہ آندھی ہے جی میرا معبود تی او ہے جدہ عرش آسمان نہ بھی وسلطانہ فی الارض جدی حکمرانی زمین نہ ورحمتہ فی الجنہ جدہ پیار جنت وغادبہ فی الجہنم جدہ غدب جہنم. اینی گل جیسے اس کر لی یہ مسلم شریف وچ مکمل حدیث ہے. اینی جیسے اس گل کی تھی نا تے میرا سونا نبی انہاں دے نے رب نو تے جاننی ہے انہیں 10 من آنا میں کہوں تُسی اولی بول دے ہوتے او ایمان نال اے جڑی اے گو جے اس میرے نبی نو پہلی باری ڈٹھا ہے. ایدھے دھیان کرنا انہیں آج تک میرے محبوب دا چہرہ تکیا نہیں تے پہلی ملاقات بھی تے وکیل نو نہیں پوچھدا 10 میں کون جج نو نہیں پوچھدا 10 میں کون ارے عالم نو نہیں پوچھدا 10 میں کون. اے گو بے تے میرے نبی نو پہلی باری ملی ہے تے مٹھا محمد ان پہ پوچھتے ہیں 10 من بھی جانی. پھر میں کدی آیا تے اے دے بھی نکتے بڑے اصل ان نکتیاں ٹوڑ جائیے پھر تقریر لمبی ہو جاندی. اے چھوڑ میں جتھے اینڈ کرنا اس منٹ ایک نہیں لایا. اس آکھیا جی انتا محمد الرسول اللہ اینی گل کر کے نا اس آکھیا تسی اللہ دی رسول ہو توڑا نام محمد ہے. اگو اس پتہ کیا کیا اس آکھیا سونے نبی اگے بھی بڑے بڑے پر اونا تو بعد نبوت دے بوے کھلے رہے تے جدو دے تسی آئے ہو انتا خاتم مچل گئے ہو تسی. اینڈ جڑا اس کیتا جنا او بڑا باقا گو نے حضور دی ختم نبوت دا جیوں ترانہ سرے چاڑے تے فوراں پتہ کی آندی قد افلح من صدق سونیا میرا فیصلہ ہے او دا بیڑا پارے جن تواڈے نال پیار. اگو اینڈ تے اس تخیر ہی کر لی. اگو اس اینڈ تے پتہ کی کیا وقد خواب من دسا کا سونیا جنہیں تو نہیں مننا او دا دنیا تے بھی بیڑا کر کے
او دا قبر وچ بھی بیڑا کر۔ اور سن لو، رکھی داڑھی اس کی قبول ہے جس کا ختم نبوت پہ پختہ ایمان ہے، رکھی پگڑی اس کی قبول ہے جو میرے آقا کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے، پڑھی نمازیں، پڑھا قرآن کی یہ حج اس کے قبول ہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت۔ میں انہاں دوستانوں عزیزانوں جتنا نے میں نام لیا ہے یا نہیں لے سکیا، سب نے بہت بہت مبارک، بڑا سونا ماحول، اور علاقے والیوں اپنے اندر تبدیلی لے آؤ، اکھ بھی شرم و حیا، چہریاں تے میرے نبی دی سنت داڑھی مبارک، 5 ٹائم دی نماز دی پابندی، جبین نو سجدے نہ منور کرو۔ میرا مالک سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔